اس دنیا میں اور اس دنیا میں کوئی بھی چیز بے جان نہیں ہے۔ پروفیسر کہتا ہے کہ گھاس خود کے احساسات کو مجھے الکا کر رہی تھی، اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ زمین جوان ہے، اکیلی ہے، زمین پر قدم رکھتے ہو اس کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا وہ قیامت کے دن شکایت کرے گی۔ احتیاط سے قدم اٹھاؤ۔ پیشاب جب زمین پر پڑتا ہے تو وہ نالا کرتی ہے، خلاصہ ہر چیز کو محسوس کرتی ہے۔ مرحوم آیت اللہ اشرفی اصفہانی کے پاس بلی تھی، خود اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلاتے تھے، خود اس کا خیال رکھتے تھے۔ اس کے انتقال کے بعد ان کے گھر والوں نے دیکھا کہ وہ بلی اسٹور میں جا کر اپنا سر دیوار پر مارتی ہے، اتنا اپنے سر کو دیوار پہ مارا کہ مر گئی۔ بس وہ احساس رکھتی ہے، ہر چیز حیات رکھتی ہے۔ مومن اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہر وہ چیز کہ جس کا اس سے تعلق تھا 40 دن تک روتی ہے، چاہے وہ اینک ہو، لباس ہو، جوتے ہوں، بستر ہوں، کتابیں ہوں۔ یہ سب غصے میں ہوتے ہیں، صدمے میں ہوتے ہیں، غم فراق کو سمجھتے ہیں، جدائی کو سمجھتے ہیں۔ تمام عالم زندہ ہے، اور اگر ولی خدا ہو تو انگوٹھی کو حکم دے انگوٹھی چلی جاتی ہے، کیونکہ حیات رکھتی ہے۔ تمام عالم ہم سے گفتگو کی حالت میں ہے، سب فہم رکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ طباطبائی عرفانیت کی اس منزل پر تھے کہ در و دیوار کی آواز کو سنتے تھے، ان کے ذکر کو سنتے تھے اور کہتے تھے کہ میں ان کے ذکر کی وجہ سے رات کو سو نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ در و دیوار سے آوازیں بلند ہو رہی ہے، نہیں، در و دیوار اپنے احساسات کو ان پر القا کر رہے ہیں۔ ایک امریکی جوڑا کہ جو حقیقت کی تلاش میں دنیا کی سیر کو نکلتا ہے، بہت سارے ممالک جاتا ہے، چین جاتا ہے اور پھر وہاں سے ہندوستان جاتا ہے، پھر پاکستان، افغانستان، مختلف ملکوں سے ہوتا ہوا ایران آتا ہے اور پھر یہاں سے چاہتا ہے کہ ترکیہ جائے اور پھر وہاں سے اپنے ملک امریکہ واپس چلا جائے۔ وہ حقیقت کی تلاش میں تھا، لیکن کسی بھی ملک میں اس کو حقیقت سمجھ نہیں آئی۔ ایران میں جب وہ ایئرپورٹ سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ساری ٹیکسی والے حرم حرم کہہ رہے ہیں۔ اس نے کسی سے پوچھا تو کہا کہ ایک پرانی جگہ ہے، قدیمی جگہ ہے، ہمارے ایرانیوں کے درمیان ہے، دیکھنے والی جگہ ہے۔ وہ ٹورسٹ تھا، کہا چلو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ساری دنیا تو گھومی ہے، نا امید ہو چکا ہوں، جو ڈھونڈنا چاہتا ہوں وہ نہیں ملا۔ ٹیکسی میں سوار ہوتا ہے، ڈرائیور سے پوچھتا ہے کہ یہ حرم کیا ہے؟ کہا کہ ایک بارگاہ ہے۔ کس کی بارگاہ ہے؟ ایک شخص کی۔ کون ہے وہ؟ کہا کہ وہ امام ہے۔ پوچھا امام کیا ہے؟ اور وہ ٹیکسی ڈرائیور اس سے کہتا ہے اور اسے ساری بات بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ امام نہ زندہ ہیں اور نہ مردہ ہیں۔ اب یہ دونوں میاں بیوی حرم آتے ہیں، گنبد کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ جماعت آپ کو زندہ سمجھتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، میں نہیں سمجھ سکتا ہوں، میں پوری دنیا گھوما ہوں حقیقت کی تلاش میں، لیکن مجھے حقیقت نہیں ملی۔ یہ میرا آخری گھر ہے، آخری جگہ ہے جہاں میں حقیقت کی تلاش میں آیا ہوں۔ اب یہاں سے واپس امریکہ جا رہا ہوں، اگر کوئی خبر ہے تو مجھے دکھاؤ۔ کہتا ہے کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں چلانے والی گاڑی تھی، شاید سامان اٹھانے والی گاڑی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اس شخص نے میرے گاؤں کی زبان میں مجھ سے صحبت کی، مجھ سے بات کرنے لگا، حتیٰ مجھے میرے نک نیم سے بلایا کہ جس کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی پریشانی میں تھا تاکہ واپس لوٹ جاؤں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اندر چلے جاؤ۔ البتہ میں ایک مرتبہ پہلے کوشش کر چکا تھا، مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جاؤ اندر چلے جاؤ، اور میں اور میری بیوی اندر حرم میں زری کے پاس آتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ در و دیوار تسبیح کر رہے ہیں اور امام کو دیکھتا ہے، امام ان پر عنایت کرتے ہیں اور یہ مرد اور عورت شیعہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام عالم زندہ ہے۔
دریا میں شعور ہے، فہم ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں آخر میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر زمین جانتی کہ میں نے کیا کیا ہے، خود مجھے اپنے اندر سما لیتی۔ اگر آسمان جان لیتا کہ میں نے کیا کیا ہے، کون سے گناہ کیے ہیں۔ خدا کا کتنا بڑا لطف ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرے گناہوں کا پردہ جو ہے وہ میرے اور میرے دوستوں کے درمیان ہے یا میرے اور میرے گھر والوں کے درمیان ہے، وہ نہیں جانتے کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے، بلکہ خدا نے تمام عالم پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ہمارے گناہوں کا کہکشاں وغیرہ سب کے درمیان پردہ ہے، کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے۔ کوئی بھی میرے باطن کو نہیں دیکھ سکتا۔ پنکھا اگر میرے باطن کو دیکھے گا تو مجھ پر گر جائے گا۔ یہ کرسی کے جس پر ہم بیٹھتے ہیں اگر ہمارے باطن سے خبردار ہو جائے تو ہم پر رحم نہیں کرے گی۔ لیکن کب تک کہ جب تک ہم مرتے نہیں ہیں۔ جس دن ہماری روح قبض ہوئی یہ تمام پردے اٹھ جائیں گے، تمام عالم ہمارے گناہوں سے باخبر ہو جائے گا۔ یہ فشار قبر کیا ہے؟ قبر مادی قبر میں فشار نہیں ہے۔ زمینیں اور دیوار اور مٹی ایک دوسرے کی طرف نہیں آتی، جگہ تنگ نہیں ہوتی۔ قبر کی فضا ہمارے گناہوں سے آگاہ ہو جائے گی اور ہم پر دباؤ ڈالے گی، کیونکہ پردے کنار ہو جائیں گے۔ مٹی ہمارے اعمال کو دیکھے گی، تمام عالم باخبر ہو جائے گا، اور زمین بعض دفعہ بعض افراد کو واپس پھینک دیتی ہے۔ کیوں پھینک دیتی ہے؟ اس لیے کہ اس شخص کے گناہ سے باخبر ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے، تمام عالم اس کو سلام کرتا ہے، سب اس کے ساتھ رفیق ہو جاتے ہیں، تمام عالم اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی خدا کی عبادت کرے، خدا تمام عالم کو اس کی عبودیت میں بندگی میں دے دے گا۔ اور پروفیسر کہتا ہے صرف گھاس نہیں بلکہ باغ کا ایک ایک اعضا یہ خصوصیت رکھتا تھا، ہر ایک میں یہ صفت پائی جاتی تھی، ہر پانی کے قطرے میں، ہر ذرات میں، کہ وہ اپنے احساسات کو مجھ تک القا کرے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ میرے اطراف میں تمام چیزیں ایک واحد عنصر سے تشکیل پائی ہیں، صرف ایک عنصر سے، اور وہ عنصر کیا تھا؟ نور کا عنصر تھا۔ چاہے وہ پانی ہو، جڑی بوٹیاں ہو، پتھر ہو، وہ سب نور سے بنی ہوئی تھی، اور ان میں سے ہر ایک تبدیل ہو سکتا تھا۔ پانی پتھر میں تبدیل ہو سکتا تھا، پتھر پانی میں، نسیم شکوفے میں، شکوفہ نسیم میں، پرندہ میوے میں تبدیل ہو سکتا تھا، میوہ پرندے میں تبدیل ہو سکتا تھا، اسی طرح پرندہ پھول بن سکتا تھا۔ وہاں کے درخت مختلف رنگوں میں تھے، خوشی والے، زندہ کرنے والے اور حیرت میں مبتلا کرنے والے رنگ تھے۔ در حقیقت وہاں پر کروڑوں رنگ نظر آ رہے تھے، رنگ کے جس کو ہرگز نہیں دیکھا تھا اور اس کا نام بھی نہیں معلوم تھا۔ دنیا کے مناظر وہاں کے مناظر کا سایہ ہے۔ دنیا رات ہے اور وہ عالم دن ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے یوم القیامہ، قیامت کا دن۔ دنیا رات ہے، قیامت دن ہے۔ اس عالم کے مقابلے میں یہ دنیا مری ہوئی ہے، اندھی ہے، بھاری ہے۔ پروفیسر کہتا ہے کہ میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو موسیقی کے بارے میں نہیں بتایا۔ موسیقی جنت کے باغ کا ایسا جزو ہے کہ جس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اصلی موسیقی وہاں پر ہے۔ اس موسیقی میں اتنی عظمت ہے کہ انسان کو بلندی پر لے جاتی ہے۔ ایک زمینی انسان اس کے ایک حصے کو بھی سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پوچھا کہ کیوں طاقت نہیں رکھتا؟ کیا وہ بے ہوش ہو جائے گا؟ کہا بے ہوش نہیں، جان دے دے گا، جان اس کے بدن سے باہر ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصلی معجزہ آواز تھی، اور جو پڑھتے تھے، گنگناتے تھے تو پرندے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ قرآن فرماتا ہے کہ در و دیوار، پہاڑ رقص کرنے لگتے تھے حضرت ابراہیم کی آواز کے ساتھ، جبکہ ان کی آواز معمولی تھی، اور وہاں پر نہیں معلوم کیا خبر ہے۔ موسیقی آسمانی باغ میں انتہائی شکومند ہے،
وجد آور ہے، انسان کو وجد میں لے کر آتی ہے، محبت کو بڑھانے والی ہے۔ اس سے پوچھا کہ محبت کو بڑھانے والی سے کیا مراد ہے؟ کہتا ہے کہ روح کو حد سے زیادہ مہربان کرتی ہے، الہی موسیقی لطافت لے کر آتی ہے۔ نور کیا ہے؟ خدا کا ذکر ہے۔ یہاں کی موسیقی انسان کو برائیوں میں مبتلا کرتی ہے، دل کو سنگیر کرتی ہے، انسان سے ارادے کو لے لیتی ہے، ارادے کو کمزور کرتی ہے، فکر کو بند کر دیتی ہے، خیالات کو قوی کرتی ہے، عقل کو کمزور کرتی ہے۔ لیکن وہ موسیقی باعث ہوتی ہے کہ روحیں ایک دوسرے کی نسبت مہربان تر ہو جائیں۔ موسیقی ارواح کو خدا سے نزدیک تر اور مانوس تر کرتی ہے۔ یہ موسیقی کا منبع کہاں ہے؟ زیادہ تر جگہ پر قدرتی ماحول کی وجہ سے موسیقی بنتی ہے۔ موسیقی اس ماحول کی وجہ سے، اس باغ کی وجہ سے وجود میں آئی ہے۔ مثلاً پرندوں کی اس باغ میں پرندوں کی حرکت کی وجہ سے موسیقی ایجاد ہوتی ہے۔ پانی کے جاری ہونے سے موسیقی بلند ہوتی ہے، پہاڑ پر سے پانی گرنے سے موسیقی بلند ہوتی ہے، جڑی بوٹیوں اور پھولوں کے رشد کرنے سے موسیقی تولید ہوتی ہے، پتوں کے ہلنے سے، اور تمام موسیقی جب آپس میں مل جاتی ہے تو مل کر ایک باشکوہ موسیقی وجود میں آتی ہے۔ پوچھا کہ کیا وہاں پر پتے اور گھاس بھی ہلتے ہیں؟ کیا وہاں پر ہوا موجود ہے؟ کہا کہ ہاں، جنت میں ملائم ہوا ہے۔ ہوا موت والی ہوا نہیں ہے کہ جس میں آکسیجن اور نائٹروجن اور ہائیڈروجن وغیرہ دوسری گیسوں کا ملاپ ہو۔ پروفیسر بیان کرتا ہے کہ وہاں پر درخت تھے، بعض میں پھل تھے اور بعض بغیر پھل کے تھے، رنگا رنگ درخت تھے۔ پروفیسر سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس درخت سے پھل کھائے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے نہیں کھائے، اور کیوں نہیں کھائے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے خود کو وعدہ دیا ہے کہ جب اگلی بار جاؤں گا تو باغ کو غارت کروں گا۔ پھر وہ بیان کرتا ہے، والدہ نے بھی مجھ سے میوے کھانے کا تعارف نہیں کیا، مجھ سے اصلاً نہیں کہا کہ یہ میوے کھاؤ۔ جنت میں جو کچھ ہے اس کا تعلق سب ارواح سے ہے، وہاں پہ تعارف نہیں ہے، وہاں کسی کی کوئی چیز مالکیت نہیں ہے، کیونکہ مالکیت آ گئی تو محدودیت آ گئی، اور جنت میں محدودیت نہیں ہے، یہ میرا اور یہ تیرا نہیں ہے، وہاں سب نور ہے، اور وہ نور خدا کا نور ہے، اور اس سے سب فائدہ اٹھائیں گے۔ جب امام زمانہ علیہ السلام کا دور آئے گا، اس میں بھی تعارف ختم ہو جائے گا، میرا اور تیرا نہیں رہے گا، ہر چیز سب کی مالکیت ہوگی۔ مرحوم آیت اللہ پہلوانی تہرانی، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے اس سے کہا کہ میرے لیے جو ہدیے بھیجتے ہو اس کو عام کرو، میرے لیے نہیں بھیجو۔ کہا کہ برزخی جنت میں تعارف نہیں ہے، ہر چیز وہاں شان کے مطابق ہے، جب صرف میرے لیے بھیجتے ہو اور میں اپنے دوستوں کے سامنے جاتا ہوں، صرف اپنے ہدیے کو لے کر آتا ہوں تو مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، لہٰذا عام کرو، سب کے لیے بھیجو۔ عام کرنے سے تمام ہونے والا نہیں ہے، سب کے لیے، تمام مومنین کی روحوں کے لیے بھیجو، اپنے والدین کے لیے بھیجو، اور جب آپ اس طریقے سے کرو گے تو آپ کے والدین کو زیادہ ملے گا، کیونکہ جب سارے مومنین فیض حاصل کریں گے، اس سے لیں گے تو وہ اور زیادہ خوش ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے 200 شیرمال کباب کھلائی ہے تو اس کا ثواب صرف آپ کے والدین کو ملے، اور اگر آپ اس میں شریک کرتے ہیں تو وہ 200 تقسیم ہوں گے، نہیں، بلکہ جتنے افراد کو اس فاتحے میں اس ثواب میں شامل کریں گے سب کو 200 ہی جائے گا۔ لہٰذا جب بھی کوئی ہدیہ بھیجیں تو سب کو شامل کریں۔ پروفیسر کہتا ہے کہ گردش کے دوران، سیر کے دوران، ایک دفعہ میری والدہ چاہتی تھی کہ خود کے لیے میوے کو توڑے، اس نے آڑو کے درخت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور آڑو کو خود کی طرف کھینچا، اگلے لمحے میں آڑو میری والدہ کے ہاتھ میں بھی تھا اور درخت کی شاخ پر بھی تھا،
جیسے دنیا کی ایک مثال دوں، ٹیشو پیپر کو جب ہم اس کے باکس سے نکالتے ہیں، جیسے ہی باکس سے اس ٹیشو پیپر کو باہر کی طرف کھینچتے ہیں، ایک دوسرا ٹیشو پیپر اس کی جگہ پر آ جاتا ہے۔ جنت میں کچھ نہیں ہوتا، حتیٰ ایک لمحے کے لیے بھی۔ وہ جلوہ ہے، جیسے سورج کے آگے 5 شیشے رکھ دیے جائیں، کیا سورج کم ہو جائے گا؟ زیادہ ہو جائے گا۔ شیشہ ہٹا دیں تب بھی سورج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جنت میں نور ہے، جلوہ ہے۔ انسان بھی اسی طرح برزخ میں بے نہایت جلوہ رکھے گا، بیک وقت میں چند جگہ پر ہوگا۔ خدا کے بھی بے انتہا جلوے ہیں، ہر جگہ پر موجود ہے۔ فرق کیا ہے خدا میں اور انسان میں؟ خدا کے بے نہایت جلوے فعال ہیں، مگر انسان اپنے ان جلووں کو خود فعال کرتا ہے۔ کیسے فعال کرتا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دوں، جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے ہاتھ کو دیکھ کر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ کرکٹ کا ماہر ہے، یا یہ فٹ بال کا ماہر ہے، یا یہ فلاں گیم کا ماہر ہے۔ لیکن بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو اپنے جسم کے ایک ایک اعضاء کو اس گیم کے لیے فٹ کرتا ہے، ورزشیں کرتا ہے، مختلف ایکسرسائز کو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سختی کو تحمل کرتا ہے، جسم پر ایک خاص قسم کے دباؤ کو تحمل کرتا ہے، تب جا کے اس کے جسم کا ایک ایک عضو اس گیم کے لیے فعال ہوتا ہے۔ اتنے انڈے کھانے ہیں، اتنے ہوئے آلو کھانے ہیں، مکھن اتنا کھانا ہے، دودھ اتنا پینا ہے، چاکلیٹ اتنی کھانی ہے، تب جا کے ایک کمال کو حاصل کرتا ہے۔ سختی کو قبول کیا، دباؤ کو قبول کیا، تب جا کے اس کے اندر ایک کمال ظاہر ہوا۔ ظہور کیا ہے؟ یہی ہے کہ انتہائی دباؤ میں آؤ گے تب ایک اتفاق پیش آئے گا۔ جب دباؤ میں آؤ گے، سخت سختیوں کو برداشت کرو گے، دنیا کی سختیوں کو، شدید ترین سختیوں کو، ظلم کو برداشت کرو گے تو تمہارے اندر سے ایک کمال پھوٹے گا، اور جب وہ کمال پھوٹے گا تو پھر اپنے امام کا ساتھ نہیں چھوڑ کے جاؤ گے، کیونکہ سمجھ آ جائے گا کہ ہدایت اور زندگی صرف یہیں پر ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ سختی کو تحمل کریں تو آپ کے اندر کمال ظاہر ہو، بعض اوقات کمال زائل بھی ہو جاتا ہے، ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ ظہور کے وقت کچھ لوگوں کے کمال ظاہر ہوں گے، اور وہ افراد کے جن میں کچھ کمالات ہیں وہ زائل ہوں گے۔ ظہور سے پہلے حق اور باطل دونوں کے سخت ہیں، دونوں کے مقامات سخت ہیں، دونوں سختیوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ وہ اپنی جیت چاہتا ہے، یہ اپنی جیت چاہتا ہے۔ لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ ہر سختی انسان کو کمال پر لے جائے، صحیح راستے میں سختی انسان کو کمال پر لے جائے گی۔ جنت کیا ہے؟ جنت سختیوں کا نتیجہ ہے، دباؤ کو برداشت کیا۔ جنت کی تمام چیزیں اس کی سختیوں کا جلوہ ہے، نہ ختم ہونے والا جلوہ۔ ایک پھل لیتا ہے، دوسرا اس کی جگہ پر موجود ہے، کیونکہ عمل کا اثر وہاں پر ختم نہیں ہونے والا۔ دنیا میں عمل کا اثر ختم ہو جاتا ہے، مثلاً محنت کی، پسینہ بہایا اور پھر پھل خریدا، اب پھل کو کھا لیا، پھل ختم ہو گیا، اب دوبارہ پھل کھانے کا دل کر رہا ہے، دوبارہ محنت کرو، دوبارہ سختیوں کو برداشت کرو، دوبارہ پسینہ بہاؤ۔ لیکن عالم برزخ میں نابودی نہیں ہے، وہاں کے لیے جو پسینہ بہایا تھا ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہے گا، اور پھر جو مرضی چاہے اس کو شکل دے دیں، چاہے پھل کی شکل دے دیں، چاہے مرغی کی، چاہے مچھلی کی، چاہے سوئمنگ پول کی۔ پروفیسر کہتا ہے کہ آڑو شاخ سے جدا ہوا تھا اور نہیں بھی ہوا تھا، کیونکہ میری والدہ کے ہاتھ میں بھی تھا اور اس درخت پر بھی تھا۔ کیونکہ میری والدہ کے ہاتھ میں تھا اس لیے درخت سے جدا ہوا تھا، اور وہاں پر درخت پر بھی موجود تھا، یعنی جدا نہیں ہوا تھا۔